صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. کہہ دیجئے کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے اگر تم جانتے ہو تو. سیقولون للہ، ان قریب یہ مشرک کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. قل افلا تذکرون، کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہہ دیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے. سیقولون للہ، ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ یہ سب کچھ بھی اللہ کے لیے ہے. قل افلا تتقون، کہہ دو کہ تم پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے کہ کون ہے ایسی ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہو. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ جسے چاہے پناہ دے دے اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو. سیقولون للہ، تو ان قریب پھر وہ یہی کہیں گے کہ یہ سب طاقتیں بھی اللہ کے لیے ہیں. قل فأنا تسحرون، کہہ دیجئے کہ پھر کہاں تم بہکائے جاتے ہو. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، عقیدہ توحید جو اخروی کامیابی کی پہلی شرط ہے، اگر انسان کا یہ عقیدہ درست نہ ہوا تو اس دنیا کے اندر انسان جتنی بھی محنت کرتا رہے وہ ساری محنت ضائع جائے گی.
یہی وجہ ہے کہ انسان ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا کہ عالم ارواح نے تمام ذریت آدم سے رب العالمین نے ایک عہد لیا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تم سب کو پالنے والا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے یہ اقرار کیا کہ پالنے والا، رزق دینے والا اور زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ پیارے بھائیو، دنیا میں انسان آتا ہے، اسی فطرت پہ ہی رب العالمین ہر انسان، ہر بچے کو جو دنیا میں آتا ہے رب العالمین پیدا فرماتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلام پہ دنیا میں آتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر یہ والدین کی تربیت ہوتی ہے کہ ماں باپ اس بچے کو یہودیت کی طرف لے جائیں، عیسائیت کی طرف لے جائیں یا مجوسیت کی طرف لے جائیں۔ بچے کو رب العالمین توحید پہ ہی پیدا فرماتے ہیں، اور مسلمانوں کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان کے اندر یہ صدا بھی پکاری جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید اس کے کان کے اندر یہ آواز ڈالی جاتی ہے۔ پیارے بھائیو، دنیا کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی رب نے نبی بھیجے، تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں کو یہی سبق یاد کراتے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، رب العالمین نے تمام نبیوں کو یہی مشن دے کے بھجوایا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگوں عبادت کرنی ہے، اس پیشانی کو جھکانا ہے، نفع نقصان کا مالک جاننا ہے، اپنی نظر نیاز، اپنی تمام صدقہ خیرات اور تمام عبادات، دعا، استعانت، مدد، یہ ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، جسے بھی تم عبادت سمجھ کے کرتے ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہو، واجتنبوا الطاغوت۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نقطۂ آغاز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جب جمع کیا اور پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو پیغام دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکے کے لوگوں اس بات کو مان لو، اقرار کر لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کی نفی لازم ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے اس بات لا الہ الا اللہ تفلحو، فرمایا لوگوں اسی پہ تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پریشانی کے لمحات بھی آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ بھی رب العالمین کی توحید پہ آنچ نہیں آنے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر جناب ابراہیم جس دن دنیا سے رخصت ہوئے، لوگوں کے اندر ایک نظریہ تھا، ایک سوچ تھی کہ جب بھی کوئی بڑا انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ سورج اور چاند ان کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور آج یہ جو سورج گرہن ہوا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لوگوں کے عقیدے کی اصلاح فرمائی، فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، لوگوں یہ سورج اور چاند اس پہ اختیار میرے اللہ کا ہے، ان پہ کنٹرول میرے رب العالمین کا ہے، وہ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے ان کے اندر وہ تبدیلی پیدا فرما دیتے ہیں۔
لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، انسانوں میں سے کسی کو یہ طاقت نہیں، وہ جتنا بڑا دنیا کی نظر میں انسان کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کا بھی وہ برگزیدہ انسان کیوں نہ ہو، فرمایا سورج اور چاند کے اوپر اگر اختیار ہے، کنٹرول ہے، اگر اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے تو یہ صرف اور صرف میرے پروردگار کے حکم اور اس کے آرڈر سے ہے، اس سے سورج اور چاند دنیا میں کسی انسان کی موت اور حیات کے ساتھ ان کا سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لوگوں کے عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ یہ بگاڑ نہ آ جائے، یہ غلط نظریہ نہ بن جائے کہ واقعی ہی اللہ کے نبی کا بیٹا دنیا سے گیا تو رب نے سورج کو گرہن لگا دیا، یہ اس بچے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ فرمایا نہیں پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آپ موجود ہیں، عید کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، آج بڑے بڑے مسلمان عقیدے کے اندر اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھنے والے، لیکن جب خوشی غمی کا موقع آتا ہے کہتے ہیں جی اب کیا کریں، مجبوری ہے، چلیں جی خوشی کی بات ہے کوئی حرج نہیں، جی اب کیا کریں، یہ تو شادی بیاہ کا موقع ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، جو کوئی مرضی کہہ دے، جو کوئی کسی جس طرح کی مرضی رسم سامنے لے آئے، جس طرح کا مرضی بول دیا جائے، جی آج تو گھر کے اندر فوتگی ہوئی ہے، موت کا وقت ہے، اس لیے اب یہ کوئی کسی کی اصلاح کا موقع تو نہیں۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کہنے والی جوان نہیں بچیاں ہیں، اور جب ایسا جملہ زبان سے ادا کیا جس میں توحید پہ آنچ آ رہی تھی تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا، فوراً منع فرمایا۔ بچیاں کیا کہتی ہیں اپنے آبا کی جو بدر میں شہید ہوئے، اور اسی طرح ان کی جرأت کے حوالے سے اشعار کہہ رہی ہیں، اور ان میں ایک جملہ یہ کہتی ہیں وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہم میں ایسا نبی موجود ہے جسے کل کی خبروں کا بھی پتہ ہے، ہم میں ایسا نبی ہے جو غیب جانتا ہے، اس کو کل کیا ہونا اس بات کا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عید کا دن ہے چلے خیر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کہنے والی بچیاں ہیں چلے خیر ہے، فرمایا اما ھذا لا تقولین، خبردار یہ جملہ دوبارہ نہیں کہنا، ما یعلم ما فی غد الا اللہ، کل کیا ہونے والا ہے یہ علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر بھی، بازار کے اندر بھی، تجارتی منڈیوں میں جا جا کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی لوگوں کو دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، پوری زندگی آپ کا یہ مشن، حالت جنگ کے اندر بھی جب اللہ کی توحید پہ آنچ آنے لگی فرمایا میرے صحابہ فوراً جواب دو، جب کفار مکہ کی طرف سے یہ نعرہ لگا اعلو حبل، کہ آج ہمارا حبل بت بلند ہو گیا، فرمایا جواب دو اللہ اعلی و اجل، اللہ رب العزت ہی سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ پیارے بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آخری لمحات ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری زندگی امت کو توحید کی دعوت دیتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، صحابہ کرام کو بھی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاقے کی طرف روانہ فرمایا، صحیح بخاری میں سیدنا معاذ بن جبل کی روایت، فرمایا معاذ سب سے پہلے لوگوں کو جس بات کی دعوت دینی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ آج کہتے ہیں جی توحید کی بات نہ کریں، ہاں نماز کی طرف بلاتے رہیں، اخلاق کی دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو کہیں اپنا اخلاق درست کریں۔ میرے پیارے بھائیوں بڑی اچھی بات ہے، اخلاق درست ہونا چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیوں نہیں، نماز تو اسلام کا اہم ترین رکن ہے، زکوٰۃ بھی دینی چاہیے،
حج بھی ادا کرنا چاہیے، پورے دین اسلام پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں یہ ساری عبادتیں موجود ہوں، نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، اور بیت اللہ کے حج بھی موجود ہوں، صدقہ خیرات کے ڈھیر لے کے آ جائے انسان، اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو ان تمام عبادات کی رب العالمین کے ہاں کوئی قدر نہیں۔ اللہ کے قرآن نے مشرکین مکہ کی حج کا تذکرہ کیا ہے۔ مکہ کے مشرک وہ حج بھی کرتے تھے، مکہ کے مشرک وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، قرآن نے بیت اللہ میں ان کی نمازوں کا تذکرہ کیا ہے، مکہ کے مشرک نماز، ان کی نماز کا ذکر کیا ہے، ان کے صدقہ خیرات کا تذکرہ کیا ہے، حجاج کرام کی خدمت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن نہیں تھا تو عقیدہ نہیں تھا، اللہ کی توحید نہیں تھی، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے۔ اگر زبان سے کہہ بھی دیتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن آگے کہہ دیتے تھے الا شریکن، سوائے اس شریک کے جس کو تو نے اختیارات دے رکھے ہیں۔ آج بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ جی رب العالمین نے کچھ اختیارات اپنے بندوں کو دے دیے، کچھ کتب بنا دیے، کچھ ابدال بنا دیے، دنیا کا نظام وہ چلا رہے ہیں، رب العالمین گویا کہ سب کچھ ان کے سپرد کر کے، نعوذ باللہ خالق کائنات نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آخری ایام ہیں، آپ نے امت کو ایک سبق دیا، فرمایا میری امت کے لوگوں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، لوگوں اللہ یہودیوں عیسائیوں پہ لعنتیں برسائے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کرنے شروع کر دیے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کسی غیر نبی کی قبر پہ سجدہ تو دور کی بات ہے، کسی غیر نبی کی قبر اس پہ جا کے مرادیں مانگنا اور اپنی حاجات پیش کرنا، فرمایا اے پروردگار میری قبر کو بھی اللہ تو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کو ایک سوال کیا تھا، معاذ تم جانتے ہو اللہ رب العزت کا بندوں پہ کیا حق ہے اور اللہ کے بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی کے پیچھے سواری پر سوار تھے، درمیان میں فاصلہ صرف ایک پالان کی لکڑی کا، اس کے علاوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاذ، اے معاذ، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ آرڈر فرمائیں، میں عمل کرنے کے لیے سعادت مندی سمجھوں گا اور اس کے لیے اپنی سعادت مندی اور خوشبختی سمجھوں گا، یا رسول اللہ حاضر ہوں حاضر ہوں، فرمائیے۔ آپ پھر کہتے ہیں یا معاذ، سیدنا معاذ پھر کہتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، آپ نے پھر فرمایا یا معاذ۔ مقصد تھا کہ معاذ پورے متوجہ ہو جائیں۔ کہا معاذ جانتے ہو اللہ رب العزت پر بندوں کا کیا حق ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ رب العزت کا بندوں پر یہ حق ہے کہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں اس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں، یہ اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اور فرمایا معاذ جانتے ہو جب بندے یہ حق ادا کرنے والے بن جائیں تو پھر بندوں کا اللہ کے ذمے کیا حق ہے؟ فرمایا پھر رب العالمین کے ذمے یہ حق ہوتا ہے ان بندوں کا اللہ یعذبہم، جو دنیا میں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بناتے، پھر پروردگار بھی ان کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ پیارے بھائیوں،
رب العالمین جب تک زندہ رکھے، اللہ عقیدہ توحید پہ رکھے، پیارے بھائیو یاد رکھیں، اللہ وحدہ لا شریک، کائنات کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی طالب اور مطلوب ہیں سب کے سب مل جائیں، ایک مکھی بھی بنانے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا یہ مانگنے والے اور جن سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں سب کے سب کمزور ہیں، یہ ایک مکھی بھی بنانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ انسان بنانا، انسان کا وجود بنانا، انسان کا ایک بیٹا یا بیٹی بنانا، کسی کو اولاد دینا، کسی کو اولاد کو شفا یا بیماری یا تندرستی یا ایسے نفع نقصان کے اختیارات، فرمایا ایک مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے یہ سارے مل کر اس مکھی سے وہ چیز چھڑا بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فرمایا لوگوں جن کو تم پکارتے ہو، یاد رکھو یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ، لوگوں تم سب کے سب اس اللہ کے در کے فقیر ہو، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، بے پرواہ ذات، تعریفوں کے لائق ذات تو وہ وحدہ لا شریک ہے، روزی دینے والی تو اللہ کی اکیلی ذات ہے۔ آج تک جب سے دنیا کائنات بنی، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو روزی دینے والی ذات کون سی ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، لوگوں ساری کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں سب کی سب کو رزق دینے والی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العزت کی ذات ہی تمام کائنات میں ذرہ ذرہ اسے پیدا کرنے والی وہ اللہ کی ذات ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہو وہی ہر چیز کا مالک ہوتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہر چیز کا مالک ہے، جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے بادشاہی سے فقیری میں لے آئے، جسے چاہے فقیری سے اٹھا کے بادشاہت عطا فرما دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں دینے والا، ذلتیں دینے والا، یہ سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ اور ایک بندہ مومن روزانہ دعائے قنوت کے اندر اگر واقعی اسے وہ مسنون دعا یاد ہے، اپنے رب سے یہ عہد کرتا ہے، اللہم انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، اے اللہ جس کو تو اپنا دوست بنا لے پوری دنیا مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور جسے تو ذلیل کرنے پہ آ جائے پوری دنیا مل کر بھی اسے عزت نہیں دے سکتی۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین کی ذات، تمام اختیارات کی مالک ذات وہ ہے جو جب چاہے دنیا کائنات لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا قانون جو لوگوں کی نظر کے اندر جس کا کام یہ کام ہونا ہی ہونا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، اور آگ ہمیشہ جلاتی ہے اس لیے کہ اس کی فطرت میں جلانا رکھا ہے، لیکن یہ رب کی قدرت اور طاقت ہے کہ نمرود اور پوری اس کی حکومت اور تمام لوگ اپنے بھی بیگانے بھی سب کے سب ایک آگ کا الاؤ جلاتے ہیں، کس لیے کہ ابراہیم کو اس آگ میں جلانا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کی طرف سے ایک اشارہ آتا ہے، ایک آرڈر آتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ آگ جلاتی نہیں۔ یہ طاقتیں قدرتیں میرے اللہ کی ہیں، پانی کا کام ڈبو دینا، غرق کر دینا ہے، رب نے لوگوں کے سامنے جناب موسیٰ کو پار لگا دیا اور اسی پانی کے اندر فرعون اور اس کی آل کو غرق کیا۔ یہ رب کی قدرت اور طاقت ہے۔ چھری کا کام تو کاٹنا ہوتا ہے، لیکن جناب ذبیح اللہ کی گردن پہ جب آئی اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں،
اس نے جناب ذبیح اللہ اسماعیل کی گردن کاٹنے کی بجائے دمبے کی گردن کاٹتی ہے، اس لیے کہ میرے اللہ نے اسے آرڈر یہ دیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرتیں اور طاقتیں ہیں۔ پیارے بھائیوں، آج لوگ کہتے ہیں رزق چاہیے تو آپ ایسی ہستی کے پاس جاؤ جس کو اللہ نے دنیا میں خزانے دے دیے ہیں، وہ خزانے تقسیم کرتے ہیں۔ علی حجویری رحمہ اللہ، ان کے پاس چلے جائیے، اس لیے کہ خزانوں کی تقسیم کی ڈیوٹی ان کی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگوں زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق علم نہیں رکھتے، تمام قسم کے خزانے تو اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے اولاد آپ کو چاہیے تو آپ سلطان باہو کے دربار پہ چلے جائیں، اگر آپ کو اپنی قسمت جس کے اندر آپ کو نقصان ہی نقصان ہے، کھوٹی کھوٹی چل رہی ہے، کھری کروانی ہے، تو آپ امام بری کے دربار پہ چلے جائیے تو آپ کی قسمت کھوٹی سے کھری ہو جائے گی۔ اور آج کل تو بڑا آسان کام رکھا ہے، یہ 4-5 رنگ کے دھاگے وہ اپنے ہاتھ میں باندھ لیں، آپ کا کاروبار بھی چلے گا، آپ کا رزق بھی چلے گا، تجارت بھی چلے گی، آپ آفتوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور اگر کچھ آپ نے مزید کرنا ہے تو چلیں کوئی ہاتھ میں کوئی کڑا شڑا ڈال لیں، اور اگر تھوڑا اور قریب ہونا ہے تو ایک تعویذ لے کے اپنے بازو پہ باندھ لیں یا ران کے ساتھ باندھ لیں، بس آپ کا سب کچھ ہی سیدھا ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ لوگوں، زمین و آسمان کی بادشاہ تو اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے نہ دے، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا احترام، اس سے محبت، اس سے عقیدت اور اس سے سچی محبت، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں اولیاء اللہ وہ بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہی ان کو رزق دیا، اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا۔ دنیا کے اندر غم، پریشانیاں، مصیبتیں ان پہ بھی آتی رہی اور وہ بھی ایک اللہ کو پکارتے رہے۔ یاد رکھیں دنیا میں سب سے بڑا ولی اللہ رب العزت کا برگزیدہ نبی ہوا کرتا ہے۔ نبی سے بڑا ولی کوئی نہیں ہوتا، نبی سب سے بڑا ولی بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے اللہ دیتے ہیں۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، وہ اللہ نے ہی مجھ کو پیدا کیا، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو مجھے کھلاتا بھی وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پیارے بھائیو، دنیا کے اندر جناب آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، زمین پہ آئے، پریشانی آئی، غم آیا، مصیبت آئی، تمام آدمیت کے بعد جناب آدم علیہ السلام مصیبت اور پریشانی کے لمحات میں کسے پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پکارا۔ پیارے بھائیو، جناب یونس علیہ السلام کتنی بڑی مصیبت میں آ گئے، مچھلی کے پیٹ میں، تاریکیوں اور اندھیروں میں، وہاں کسے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو اکیلا ہی عبادتوں کے لائق ہے، تعریفیں اور پاکیاں تیرے لیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے ہی کوتاہی ہوئی۔ رب العالمین سے معافی طلب کی اور رب سے مدد مانگی۔ پیارے بھائیوں، جناب ایوب علیہ السلام لمبی تکلیف میں رہے، ایک عرصے تک کسے پکارا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ یہ تکلیف مجھے پہنچی ہے، رحم کرنے والا تو تو ہی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کس حالت میں
کہ مصر سے نکلے اور مدین جا رہے ہیں، راستے میں بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلامی کا شرف پانے والے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے جب فقر آیا، بھوک لگی، پریشانی آئی، کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، اور جو تو میری طرف خیر اتارنے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں، قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح فرمائی۔ ہر دعا ہر موقع پہ پڑھی جانے والی اگر معنی کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھی جائے، انسان کو حقیقت سامنے آتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود عملی طور پر بھی جنگ بدر کے اندر جب سامنے 1000 کا لشکر ہے اور ادھر 313 ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک سے۔ اللہم انہم حفاۃ فاحملہم، اللہم انہم عراۃ فاکسوہم، اے پروردگار یہ پاؤں سے ننگے آئے ہیں، جسموں سے ننگے آئے ہیں، لڑنے کے لیے ان کے پاس اسلحہ نہیں، یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ختم ہو گئی، روئے زمین پہ تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ اس قدر آپ نے دعائیں کی، گڑ گڑا کے دعائیں کی، حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک بھی نیچے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کریں، آپ نے بڑی دعائیں کر لی۔ کس ذات کو پکارا؟ اللہ وحدہ لا شریک کو پکارا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ کفار مکہ نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے جس اللہ کا نام لیتے ہو اس کا نسب بتاؤ، اس کا نسب نامہ تو بتاؤ، اس کا باپ کون ہے، اس کی اولاد ہے یا نہیں، اس کی بیوی کون ہے، پورا نسب بیان کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ اخلاص اتاری، قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے اور نہ اس کی آگے اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ اور یہ وہ واحد صورت ہے جس کے اندر اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں اس ایک صورت کو رب کائنات نے ثلث القرآن کا درجہ دیا ہے۔ جو میرا امتی ایک دفعہ یہ صورت پڑھتا ہے رب العالمین اسے 10 پارے تلاوت کرنے کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ انہا تعدل ثلث القرآن، ثلث قرآن کے برابر اللہ نے اس صورت کو قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ مشکل کشا، حاجت روا وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر ایسے نقائص سے پاک ہو۔ اس لیے کہ اولاد ایک کمزوری ہے، اولاد انسان کا نقص ہے۔ الولد مبخلا مجبنا، اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اولاد انسان کو بزدل بھی بناتی ہے، اولاد انسان کو بخیل بھی بناتی ہے، اس لیے کہ انسان کی کمزوری ہے۔ شادی کے بعد اسے تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ اولاد نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اور بہت سارے ایسے امور میں جب انسان ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہے لیکن اپنی ہمسری والے سے گھر کے اندر اپنی خاتون خانہ کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، فیصلہ نہیں کر پاتا، رب العالمین ان تمام نقائص سے پاک ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں، اس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں، اس سے کوئی پوچھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کوئی کائنات کے اندر ایسا نہیں جو اللہ سے پوچھ لے کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، جو چاہے وہ کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، حقیقی داتا وہ ہوتا ہے، حقیقی رزق دینے والا، دولت دینے والا، خزانے تقسیم کرنے والا، نفع نقصان کا مالک وہ ہوتا ہے جس کی صفت الحی ہو، ہمیشہ زندہ، اور جسے خود موت آ جائے، جو پہلے دنیا میں نہ ہو پھر دنیا میں آئے،
جس کا بچپن بھی ہو، جوانی بھی ہو، بڑھاپا بھی ہو، صحت بھی ہو، بیماری بھی ہو، لوگوں کی سامنے اس کی موت واقع ہوئی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کو نہ رزق دے سکتا ہے، نہ ساری دنیا کی وہ سن سکتا ہے۔ الحی، جس ذات کی یہ صفت ہو ہمیشہ سے زندہ، اللہ لا الہ الا هو الحی، لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ کل من علیہا فان، اس کے علاوہ کائنات کے اندر ہر ایک چیز کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی جو حقیقی رزق دینے والی ذات ہے، جو خزانے تقسیم کرنے والی ذات ہے، اس کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے القیوم، جو ہمیشہ ایک ہی حالت پہ قائم رہے، ایک ہی حالت پہ قائم، مرور زمانہ کے ساتھ، حالات کے گزرنے کے ساتھ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، اور جو کبھی زمین پہ رینگتا ہو، خود اپنے پاؤں پہ اٹھ کے کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور پھر ایک وقت آئے کہ کمر جھک گئی، اپنی ہی ٹانگیں وزن اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور پھر وہ وقت آئے کہ جب لوگوں نے اٹھا کے چارپائی پہ ڈالا اور اٹھا کے قبرستان لے گئے، قبر کھود کے مٹی میں نیچے ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ القیوم، جس ذات کی یہ صفت ہوتی ہے القیوم، ہمیشہ قائم، ایک ہی حالت میں قائم، اور جس ذات کی یہ صفت ہوتی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے کبھی اونگ نہیں آتی، جسے کبھی نیند نہیں آتی۔ پیارے بھائیوں، اس لیے کہ مشکل میں تو کوئی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کوئی دن کو ہو، کوئی رات کو ہو، کوئی آسمانوں کی اونچائیوں میں ہو، کوئی زمینوں کی تہوں میں ہو، کوئی پہاڑوں میں ہو، کوئی جنگلات میں ہو، کوئی رات کی تاریکیوں میں ہو، کوئی اردو بولنے والا، کوئی پنجابی بولنے والا، کوئی انگریزی بولنے والا، دنیا کی کوئی مرضی زبان بولنے والا، اور دنیا کے کسی بھی کونے سے، اور یہ صفت کس کی ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ صفت میرے اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ انسانوں میں سے یہ صفت کسی کی بھی نہیں۔ انسان تو کمزور ہے، انسان نہ سوئے بیمار ہو جاتا ہے، اور سونے کے لیے گولیاں کھاتا ہے، دوائیاں لیتا ہے کہ نیند آئے، سکون آئے، تاکہ دنیا کے اندر راحت اور سکون کی زندگی جی سکوں۔ پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی اور حقیقی داتا اور حقیقی مولا اور حقیقی رازق وہ ذات ہوتی ہے جو سب کو کھلائے اور خود نہ کھائے، جو کھانے کا محتاج ہو، جسے خود کھانے کی ضرورت ہو، وہ کسی کو کھلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ تو خود محتاج ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی بھی نہیں کھلاتا۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے، وہ ہمیشہ سے سمیع اور بصیر ہے، ہر ایک کی سنے، ہر وقت سنے، اور ہر ایک کو دیکھے اور ہر وقت دیکھے۔ جسے دیوار کے پیچھے نظر نہ آتا ہو کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، جو دوسرے کمرے میں ہونے والی آواز کو نہ سن سکتا ہو، پیارے بھائیوں، وہ کئی میل دور بیٹھا کیسے سن سکے گا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی ہی یہ ساری صفات ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے در کا سوالی بنا دے، اللہ اپنے در کا ہی فقیر بنا دے، اور نماز کی ہر رکعت کے اندر جو ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس پہ، اس عہد پہ اللہ مضبوطی اور اللہ استقامت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت ہماری تمام عبادات کو اپنی ذات کے لیے خالص فرما دے، اور ہر طرح کی استعانت اور مدد جو ما فوق الاسباب ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہی وہ خاص ہے۔ اللہ ہمیں
اپنی ذات سے ہی مانگنے کی اور رب العالمین جھولیاں پھیلانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إن الحمد